فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 24 پڑھیں گے۔ 8واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور اطوار پسندیدہ اور آپ کی سیرت و عادت کا تذکرہ کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 225۔ حدیث معتبر میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا کہ میں اخلاق پسندیدہ و خصائل حمیدہ کے ساتھ محبوس ہوا ہوں۔ حدیث معتبر میں امام زین العابدین علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے باپ ماں میرے جد جناب رسول خدا پر فدا ہوں کہ خدا کے نزدیک اس قرب و منزلت اور ان وعدوں کے باوجود جو خدا نے ان سے عظمت و بزرگی کے لیے کیے تھے، حضرت عبادت کے اہتمام و کاوش ترک نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں سوج جاتی تھیں اور پیروں پر ورم آ جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا، یا حضرت آپ اپنے کو اس قدر کیوں مشقت میں ڈالتے ہیں جب باوجود یہ کہ خدا نے آپ کے گزشتہ اور آئندہ گناہ بخش دیے ہیں؟ حضرت نے فرمایا، کیا میں خدا کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حدیث معتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ سرور عالم اپنے تئیں مشک سے معطر کرتے تھے، اس قدر کہ آپ کے سر اقدس سے مشک کی لپٹ نکلتی تھیں اور آپ کے پاس مشک دان رہتی تھیں۔ جب آپ وضو کرتے تو مشک ہاتھوں میں لے کر اپنے بدن پر مل لیتے تھے، اور جب کبھی حضرت کے سر میں درد ہوتا تو سرسوں کا تیل دماغ میں ڈالتے، اور کبھی قسم کھاتے تو اس طرح فرماتے تھے، لاؤ استغفر اللہ، اور کبھی قسم نہ کھاتے۔ انہی حضرت نے دوسری حدیث معتبر میں فرمایا کہ ایک روز حضرت کو بچھو نے ڈنک مارا۔ حضرت نے فرمایا کہ خدا تجھ پر لعنت کرے، تو مومن و کافر نیک و بد کسی کو آزار پہنچانے سے باز نہیں رہتا۔ پھر نمک منگوا کر اس جگہ مل دیا تو سکون ہو گیا، اور فرمایا کہ اگر لوگ جانیں کہ نمک میں کس قدر فائدہ ہے تو یقیناً تریاق فاروق کی پرواہ نہ کریں۔ روایت معتبر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روز جناب رسول خدا کے پاس جناب جبرائیل بیٹھے تھے۔ ناگاہ جبرائیل کی نظر آسمان کی جانب اٹھی اور ان کا رنگ زعفران کی طرح متغیر ہو گیا، اور جناب رسول خدا کی جانب پناہ لی۔ پھر آسمان کی طرف نگاہ کی، دیکھا کہ ایک عظیم الجثہ فرشتہ آسمان سے اتر رہا ہے جس کی جسامت تمام مشرق و مغرب تک پھیلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے حق سبحانہ وتعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ چاہیں تو بادشاہ اور پیغمبر ہوں یا چاہیں تو بندہ اور پیغمبر رہیں۔ حضرت نے جبرائیل کی جانب نگاہ کی، دیکھا کہ ان کا خوف زائل ہو چکا ہے۔ جبرائیل نے کہا، یا حضرت، بندہ اور رسول ہونا اختیار فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں بندہ اور رسول ہونا پسند کرتا ہوں۔ یہ سن کر وہ فرشتہ واپس ہوا، اپنا ایک پیر آسمان اول پر رکھا، دوسرا آسمان دوم پر، اسی طرح ہر قدم ایک ایک آسمان پر رکھتا تھا، اور جس قدر بلند ہوتا چھوٹا ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک کنجکش چھوٹی چڑیا کے برابر ہو گیا۔ اس وقت حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ تمہارے خوف کا کیا سبب تھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ، میرے خوف کا سبب نہ پوچھیے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون فرشتہ تھا؟ فرمایا، نہیں۔ جبرائیل نے کہا، یہ اسرافیل تھے جو حاجب پروردگار ہیں۔ جس روز سے خدا نے آسمان و زمین کو خلق کیا ہے وہ زمین پر نہیں آئے۔ اب ان کو آتے ہوئے دیکھ کر میں نے سمجھا کہ شاید قیامت برپا ہونے والی ہے، اس لیے میرے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا تھا۔ جب میں نے
یہ دیکھا کہ وہ آپ کی عظمت و منزلت کے اظہار کے لیے آئے ہیں تو مجھے اطمینان ہو گیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ جس قدر بلند ہو رہے تھے چھوٹے ہوتے جاتے تھے، اور جس قدر عظمت و جلال خلاق عالم سے قریب اور محل مناجات سے نزدیک ہو رہے تھے، اس کی جلالت کے سامنے حقیر ہو رہے تھے؟ یہ حاجی پروردگار اور خلق میں اس کے نزدیک سب سے قریب تر ہیں۔ لوح ان کی دونوں آنکھوں کے سامنے ہے جو یاقوت سرخ کی ہے۔ جب خداوند عالم وہی بھیجتا ہے، لوح ان کی پیشانی سے ٹکراتی ہے تو وہ لوح پر نگاہ کرتے ہیں، جو کچھ اس میں دیکھتے ہیں ہم کو القا کرتے ہیں، اور ہم اس وحی کو آسمان و زمین تک پہنچاتے ہیں۔ وہ محل صدور وحی میں خلق میں سب سے قریب ہیں، اور وحی صادر ہونے کے مقام اور ظہور عظمت و جلال الہی کے درمیان نور کے 90 حجابات ہیں جن کی آنکھیں تاب نہیں لا سکتیں، جن کا وصف و بیان امکان سے باہر ہے، اور میں جناب اسرافیل سے مخلوق میں سب سے زیادہ قریب ہوں۔ میرے اور ان کے درمیان 1000 سال کی راہ کی مسافت ہے۔ ابن شہر آشوب بیان کرتے ہیں کہ حضرت کے اکثر اخلاق کریمہ اور آداب شریفہ جو متفرق حدیثوں سے ظاہر ہوتے ہیں، ان میں سے بعض یہ ہیں کہ حضرت تمام لوگوں سے زیادہ صاحب عقل، بردبار، عادل، مہربان اور بہادر تھے۔ کبھی آپ کا ہاتھ ایسی عورت تک نہیں پہنچا تھا جو آپ کے لیے حلال نہ تھی، اور سب سے زیادہ سخی تھے۔ کبھی دینار و درہم آپ کے پاس باقی نہ بچتا تھا۔ اگر عطا و بخشش کرنے سے کچھ زیادہ ہوتا اور رات ہو جاتی تو حضرت کو قرار نہیں آتا تھا جب تک کہ اس کو مستحق تک پہنچا نہ دیتے تھے، اور سال بھر سے زیادہ کی خوراک کبھی جمع نہ کرتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ یہ اور ایسی تمام روایتیں علم کی معلوم ہوتی ہیں۔ آپ کی سخاوت کے تذکرے میں متعدد روایتیں مذکور ہیں کہ سائل کو کبھی محروم نہ کرتے، اور جب کچھ نہ ہوتے تو فرماتے کہ مجھے ملے گا تو دوں گا، تو چیزیں موجود رکھتے ہوئے کبھی ایسا نہیں فرما سکتے تھے۔ اور چونکہ اصحاب صفہ جو بہت نادار تھے اور دیگر سائل جو روزانہ طالب تھے، ان کو محروم رکھ کر سال بھر کا ذخیرہ کرنا حقیقت کے خلاف معلوم ہوتا ہے۔ مترجم کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہوتا اس کو راہ خدا میں دے دیتے تھے، اور رکھتے بھی تو سب سے ارزاں چیز مثل جو اور خرمے کے، اور اس میں سے بھی مانگنے والوں کو بخش دیتے تھے۔ زمین پر بیٹھتے، زمین پر کھانا کھاتے، اور زمین میں ہی سویا کرتے۔ اپنی نالین ٹانک لیا کرتے، کپڑوں میں خود پیون لگایا کرتے، گھر کے دروازے کو خود ہی کھولتے اور بند کرتے، گوسفند کا دودھ خود دھو لیا کرتے، اونٹ کو خود باندھتے، خادم چکی پیسنے میں تھک جاتے تو چکی پیسنے میں ان کی مدد کرتے، وضو کے لیے پانی خود لے لیتے، رات میں ہمیشہ سر زمین پر رکھ کر سوتے، اور لوگوں کے سامنے تکیہ کر کے نہیں بیٹھتے تھے، اپنے گھر والوں کے کام کرتے تھے، کھانا کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹتے، اور کبھی ڈکار نہیں لیتے تھے۔ آزاد اور غلام جو بھی آپ کی دعوت کرتا قبول فرماتے، اگرچہ ایک ٹکڑا گوشت کا ضیافت میں ہوتا، ہدیہ قبول کر لیتے، اگرچہ ایک گھونٹ دودھ ہوتا، لیکن صدقہ نہیں قبول فرماتے تھے۔ لوگوں کی جانب بہت نہ دیکھتے، دنیاوی چیزوں کے لیے کبھی غصہ نہ فرماتے، مگر خدا کے لیے غضبناک ہوتے تھے۔ کبھی زیادہ بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھ لیا کرتے تھے، جو کچھ حاضر کیا جاتا تھا کھا لیتے، کسی چیز کو واپس نہ کرتے، یمنی چادر اوڑھتے اور بالوں کا جبہ پہنتے، اور روئی اور کتان کے موٹے کپڑے استعمال کرتے، ایک عمدہ لباس جمعے کے روز کے لیے رکھتے تھے، نیا کپڑا پہنتے تو پرانا کسی مسکین کو دے دیتے، ایک چادر رکھتے تھے کہ جہاں جاتے اس کو دو طے کر کے بچھا لیتے اور بیٹھتے، چاندی کی انگوٹھی داہنے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہنتے، خربوزے کو پسند کرتے، بدبو سے کراہت تھی، ہر وضو کے وقت مسواک کرتے، جو سواری میسر آتی اس پر سوار ہو جاتے، اور اپنے ساتھ اپنے کسی غلام کو یا کسی دوسرے شخص کو بیٹھا لیتے، کبھی بغیر زین کے گھوڑے پر، کبھی خچر پر، کبھی ٹٹو پر سواری کرتے، اور کبھی کبھی بیماروں کی عیادت اور جنازے کی مشاہدت کے لیے ننگے سر اور ننگے پیر پیادہ بغیر چادر مدینہ کی آخری حد تک جاتے۔
فقیر اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھاتے اور صاحبان علم و صلاح اور اچھے اخلاق والوں کو دوست رکھتے تھے، اور ہر قوم کے بزرگ کی تعلیف قلب فرماتے، اپنے عزیزوں کے ساتھ احسان کرتے، ان کو ان چند امور کے سوا جن کا خدا نے حکم دیا ہے کسی معاملے میں غیروں پر ترجیح نہ دیتے، ہر شخص کے آداب کا خیال رکھتے، جو شخص عذر کرتا اس کا عذر مان لیتے، نزول قرآن اور موعظے کے اوقات کے سوا اکثر تبسم فرماتے، کبھی بلند آواز سے نہ ہنستے، کھانے اور لباس میں اپنے غلاموں پر فوقیت نہ رکھتے، کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی اور نہ کبھی اپنی ازواج یا خادموں سے نفرت کا اظہار فرمایا، نہ گالی دی، اور آزاد یا غلام اور کنیز جو بھی آپ کو کسی حاجت کے لیے کہیں لے جانا چاہتا تو آپ اس کے ہمراہ چلے جاتے، آپ سخت مزاج نہ تھے اور غصے میں کبھی چیختے نہ تھے، اور برائی کا بدلہ نیکی سے دیا کرتے تھے، جو شخص آپ کے پاس آتا آپ خود سلام کی ابتدا فرماتے اور مصافحہ کرتے، جس مجلس میں تشریف رکھتے یاد خدا کرتے رہتے، اور عموماً آپ قبلہ رو بیٹھا کرتے تھے، جو شخص آپ کے پاس آتا آپ اس کی عزت و تعظیم کرتے اور کبھی اپنی چادر اس کے لیے بچھا دیتے اور تکیہ لگا دیتے، اور اس کی رضامندی اور ناراضی حق بات کہنے سے آپ کو روکتی نہ تھی، ککڑی کبھی رطب اور کبھی نمک کے ساتھ تناول فرماتے، پھلوں میں خربوزہ اور انگور زیادہ پسند کرتے، آپ کی اکثر خوراک پانی اور خرما یا دودھ اور خرما ہوتی تھی، گوشت اور کدو کا سالن زیادہ پسند کرتے، حضرت خود شکار نہیں کرتے مگر شکار کا گوشت کھا لیتے تھے، پنیر اور گھی بھی کھا لیتے، گوسفند کے دست اور شانے کا گوشت، کدو کا شوربہ اور سرکہ کا سالن، اور خرمائے اجوا اور سبزی میں کاسنی اور چادروج کو زیادہ پسند فرماتے۔ شیخ تبریزی علیہ رحمہ کا بیان ہے کہ حضرت کی تواضع و فروتنی اس درجے تھی کہ خیبر و بنی قریظہ و بنی نذیر کے غزوات میں آپ دراز گوشت پر سوار تھے جس کی لگام اور پشت کا کپڑا لیف خرمے کا تھا، حضرت بچوں کو اور عورتوں کو سلام کرتے تھے، ایک روز ایک شخص حضرت سے گفتگو کر رہا تھا اور کانپ رہا تھا، حضرت نے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ انس سے منقول ہے کہ میں 9 سال تک حضرت کی خدمت میں رہا، لیکن حضرت نے کبھی مجھ سے یہ نہ فرمایا کہ یہ کام کیا اور کبھی کسی کام میں عیب نہ نکالا۔ حضرت کی خوشبو سے بہتر کوئی خوشبو میں نے نہیں سونگھی، جب کسی کے ساتھ آپ بیٹھتے تو کبھی پیروں کو نہ پھیلا کر بیٹھتے، ایک روز ایک اعرابی آیا اور آپ کی ردائے مبارک کو نہایت سختی کے ساتھ کھینچا، یہاں تک کہ آپ کی گردن میں چادر کا سرا باقی رہ گیا، اور کہا مال خدا میں سے مجھے کچھ دیجیے۔ حضرت نے نہایت لطف و مہربانی سے اس کی جانب توجہ فرمائی اور ہنس کر فرمایا کہ اس کو کچھ دے دو، تو خداوند عالم نے آیت انکا للخلق العظیم آیت نمبر 4 پارہ نمبر 29 سورہ قلم نازل فرمائی، یعنی اے ہمارے حبیب تم خلق عظیم پر فائز ہو۔ حضرت کی طبیعت میں حیا اس درجہ کی کہ کسی چیز سے کراہت بھی رکھتے تو اظہار نہ فرماتے، ہم لوگ آپ کے چہرے اقدس کے رنگ سے سمجھ لیتے تھے کہ آپ کی سخاوت اس حد تک پہنچی ہوئی تھی کہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ عطا کرنے والے تھے اور آپ کی مصاحبت ہر ایک سے بہتر تھی، اور لہجہ تمام لوگوں سے زیادہ خوشگوار، ہمت و جرت سب سے زیادہ، مزاج سب سے زیادہ نرم، امان دینے اور عہد و پیمان پورا کرنے میں سب سے بڑھ کر تھے۔ پہل جو شخص حضرت سے ملتا اس کے دل میں آپ کی عظمت، اس کی عظیم جو شخص حضرت سے ملتا اس کے دل میں آپ کی عظیم محبت پیدا ہو جاتی، پھر جب آپ کے پاس آنے جانے لگتا تو آپ سے محبت کرنے لگتا۔ میں نے ان کے مثل نہ کسی کو پہلے دیکھا نہ ان کے بعد پایا۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں خدا کی جانب سے ادب سیکھا ہوا ہوں اور علی میرے سکھائے ہوئے ہیں، خدا نے مجھے سخاوت اور نیکی کا حکم دیا اور بخل اور ظلم سے منع فرمایا ہے، اور خدا کے نزدیک کوئی صفت کنجوسی اور برائی کرنے سے بدتر نہیں ہے۔ حضرت کی شجاعت اس درجے تھی کہ حضرت اسد اللہ الغالب بیان فرماتے ہیں کہ جب لڑائی میں شدت ہوتی تو ہم حضرت کے پاس پناہ لیتے اور دشمنوں میں کسی کی مجال نہ ہوتی کہ حضرت کے پاس آ سکتا۔
بہت سی روایتوں میں کہ حضرت کی خوشنودی اور غصہ آپ کے چہرہ انور سے ظاہر ہو جاتا تھا۔ جب آپ خوش ہوتے تو چہرہ منور ہو جاتا، اس قدر کہ دیواروں کا عکس آپ کے روح انور کے ذریعے سے نظر آنے لگتا، اور جب آپ غضبناک ہوتے تو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، اور امت پر حضور کی شفقت اس درجہ تھی کہ جس کو 3 روز تک نہ دیکھتے ضرور اس کے حالات دریافت فرماتے۔ اگر معلوم ہوتا کہ سفر میں گیا ہوا ہے تو اس کے لیے دعا فرماتے، اگر وہ موجود ہوتا تو آپ اس کی ملاقات کو جاتے، اگر وہ بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے۔ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت 21 لڑائیوں میں خود شریک تھے، ان میں سے 19 لڑائیوں میں حضرت کے ساتھ میں بھی تھا۔ کسی جنگ میں میرا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، حضرت لوگوں کے پیچھے تھے اور بوڑھوں اور کمزوروں کو قافلے تک پہنچاتے اور اپنی سواری پر بیٹھا لیتے تھے اور ان کے واسطے دعا کرتے۔ اسی طرح حضرت میرے پاس پہنچے اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے عرض کی، میں جابر ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ پوچھا، تم کو کیا ہوا؟ میں نے کہا، میرا اونٹ تھک گیا ہے۔ پوچھا، کوئی چھڑی ہے؟ میں نے حاضر کی۔ آپ نے اونٹ کو اس سے مارا اور کھڑا کیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ حضرت نے اپنا پائے مبارک اس کے اگلے پاؤں پر رکھ کر فرمایا، سوار ہو جاؤ۔ میں سوار ہو گیا، پھر وہ اونٹ حضرت کے اونٹ سے بھی تیز ہو گیا۔ حضرت نے اس رات 5 مرتبہ میرے لیے استغفار کی، پھر پوچھا، تمہارے پدر عبداللہ نے کتنی اولادیں چھوڑی؟ میں نے عرض کی، 7 لڑکیاں۔ پوچھا، کچھ قرض بھی ان کے ذمے ہے؟ عرض کی، ہاں۔ فرمایا، جب مدینے پہنچے تو قرض خواہوں سے کہنا کہ تھوڑا تھوڑا وصول کریں، اگر وہ راضی نہ ہو تو خرمہ توڑنے کے وقت مجھے اطلاع دینا۔ پھر پوچھا کہ تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا کہ ایک مطلقہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ فرمایا، کیوں نہ جوان عورت سے نکاح کیا؟ تو اس نے کیا، تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس خوف سے نہیں کیا کہ ممکن ہے کہ میری بہنوں کے ساتھ نہ بنے۔ فرمایا، اچھا کیا۔ پھر فرمایا، یہ اونٹ کتنے میں خریدا؟ میں نے عرض کی، 5 اوقیہ طلا میں۔ فرمایا، میں نے یہ تم سے خرید کیا۔ غرض جب ہم مدینے واپس پہنچے تو اس اونٹ کو حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت نے بلال سے فرمایا، ان کو 5 اوقیہ دے دو تاکہ اپنے باپ کا قرض ادا کریں، اور 3 اوقیہ اور دے دو اور اونٹ بھی واپس دے دو۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ اپنے باپ کے قرض خواہوں سے معاملہ طے کیا؟ میں نے عرض کی، ابھی نہیں۔ پوچھا، انہوں نے اتنا مال چھوڑا ہے جس سے قرض ادا ہو جائے؟ کہا، نہیں۔ فرمایا، فکر نہ کرو، خرمے کی فصل میں مجھے مطلع کرنا۔ غرض خرمے کی فصل میں حضرت کو میں نے آگاہ کیا۔ حضرت تشریف لائے اور ہمارے لیے دعا فرمائی تو حضرت کی دعا کی برکت سے اس فصل میں اس قدر خرمے پیدا ہوئے کہ تمام قرض ادا کرنے کے بعد ہر سال سے زیادہ ہمارے لیے بچ رہے۔ فرمایا، خرمے چن لے جاؤ، مگر ان کو ناپو تولو مت۔ ہم نے ایسا ہی کیا اور 2 مدتوں ان میں سے کھاتے رہے۔ ابن عباس سے منقول ہے کہ جب حضرت سے کوئی سوال کیا جاتا تو حضرت اس کا جواب مقرر فرماتے تاکہ سننے والوں پر بات مشتبہ نہ رہے۔ ابی الحمیسہ سے منقول ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بعثت سے پہلے میں نے حضرت سے ایک معاملہ کیا اور ایک مقام پر ملنے کا وعدہ فرمایا، لیکن میں بھول گیا اور وہاں نہ پہنچا۔ تیسرے روز جب وہاں گیا تو حضرت اپنے وعدے کے مطابق وہاں 3 روز سے موجود تھے۔ اور جریر بن عبداللہ سے منقول ہے، وہ ایک روز حضرت کی خدمت میں گئے، مکان لوگوں سے بھرا ہوا تھا، جگہ نہ تھی، وہ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ حضرت نے اپنا کرتا ان کو دے دیا کہ اس کو بچھا کر بیٹھ جائیں۔ انہوں نے اس کو لے کر جسم پر ملا اور بوسہ دیا۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، حضرت ایک تکیہ پر سہارا کیے ہوئے تھے، آپ نے میری طرف وہ تکیہ بڑھا کر فرمایا کہ جو مسلمان اپنے برادر مسلم سے ملنے آئے اور وہ اس کے احترام و تعظیم کے لیے تکیہ پیش کرے تو اس کو خدا بخش دیتا ہے۔ منقول ہے کہ جب آپ کے فرزند ابراہیم پر احتضار کی حالت طاری ہوئی، حضرت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمایا کہ میری آنکھیں پرآب ہوتی ہیں اور دل کو صدمہ ہوتا ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکلتی جو خدا کو پسند نہ ہو۔ اے ابراہیم، ہم تمہارے غم میں اندوناک ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت زید بن حارثہ کے غم میں روئے اور فرمایا، یہ دوست کے لیے اظہار شوق ہے۔ اور جابر سے منقول ہے کہ جب حضرت راستہ چلتے تو صحابہ کے آگے چلتے اور پیچھے فرشتوں کے لیے جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ دوسری روایت میں کہ جب حضرت سوار ہو کر چلتے تو کسی کو پیادہ نہ چلنے دیتے بلکہ اپنی سواری پر بیٹھا لیتے۔ اگر وہ منظور نہ کرتا تو آپ فرماتے کہ
پہلے چلے جاؤ اور فلاں مقام پر مجھ سے ملنا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت کے سامنے دو عبادتیں ہوتی تو آپ اس کو اختیار فرماتے جو زیادہ دشوار ہوتی ہے۔ آپ کی نماز ہر ایک سے ہلکی اور مکمل ہوتی ہے اور خطبہ سب سے مختصر اور فائدے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ جب حضرت کسی جانب روانہ ہوتے آپ کی خوشبو سے لوگ سمجھ لیتے کہ فلاں طرف سے آ رہے ہیں۔ جب کسی گروہ کے ساتھ کھانا کھاتے تو سب سے پہلے ہاتھ بڑھاتے اور سب کے بعد ہاتھ روکتے اور اپنے سامنے سے تناول فرماتے، ادھر ادھر ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے۔ اگر وہ رطب یا خرما ہوتا تو ہر طرف سے لے کر کھاتے۔ پانی 3 سانس میں پیتے، پانی کو تھوڑا تھوڑا پیتے، دہن کو پانی سے بھرتے نہ تھے۔ تمام کام داہنے ہاتھ سے کرتے سوائے اس کے کہ جو جسم کے نیچے کے حصے سے متعلق ہوتا۔ کپڑے پہننے اور نالین پہننے اور اتارنے کے سوا ہر کام کی ابتدا داہنی جانب سے کرتے۔ جب کسی کے گھر پر تشریف لے جاتے 3 مرتبہ اندر جانے کی اجازت طلب فرماتے۔ آپ کا کلام حق و باطل کو جدا کرنے والا اور اپنا مقصد ظاہر کرنے والا ہوتا۔ بات کرنے میں آپ کے نورانی دانتوں سے روشنی ظاہر ہوتی کہ دیکھنے والا سمجھتا کہ آپ نے دہن کھول رکھا ہے، حالانکہ وہ کھلا نہ ہوتا۔ لوگوں کو آنکھیں پھاڑ کر نہ دیکھتے، کسی سے ایسی گفتگو نہ کرتے جو پسند خاطر نہ ہوتی۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نے ایک شخص سے ایک پتھر کے پاس وعدہ کیا کہ تمہارے آنے تک میں یہیں رہوں گا، چنانچہ آپ وہاں ٹھہرے۔ دھوپ تیز ہوئی، صحابہ نے کہا یا حضرت سائے میں چلیے۔ فرمایا میں نے اسی جگہ ٹھہرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی جگہ رہوں گا، اگر وہ نہ آئے گا تو اسی جگہ مر جاؤں گا اور اسی جگہ سے محشور ہوں گا۔ دوسری روایت میں منقول ہے کہ کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی اپنے بچے کو حضرت کی خدمت میں لاتا کہ حضور اس کے لیے برکت کی دعا فرمائیں یا اس کا نام رکھ دیں۔ حضرت بچے کے والدین و اعزاء کی عزت افزائی کی خاطر بچے کو گود میں لے لیتے۔ کبھی بچہ پیشاب بھی کر دیتا اور لوگ چیخنے لگتے تو حضرت فرماتے خاموش رہو، اس کے پیشاب کو نہ روکو یہاں تک کہ بچہ فارغ ہوتا۔ پھر حضرت اس کے لیے دعا کرتے یا اس کا نام رکھ دیتے تاکہ اس کے اعضاء خوش ہو جائیں اور یہ نہ خیال کریں کہ حضرت اس کے پیشاب سے کبیدہ خاطر ہوئے۔ جب وہ لوگ چلے جاتے اپنے کپڑوں کو پاک کر لیتے اور فرماتے میرے سامنے اس طرح مت کھڑے ہوا کرو جس طرح اجمی لوگ اپنے بڑوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب حضرت کسی گروہ کے ساتھ کھانا کھاتے تو فرماتے تمہارے ساتھ روزے داروں نے افطار کیا اور نیک کرداروں نے کھانا کھایا۔ دوسری روایت میں کہ حضرت 3 انگلیوں سے زیادہ سے کبھی کھانا نہ کھاتے تھے، لیکن کبھی 2 انگلیوں سے کھانا۔ دوسری روایت میں کہ حضرت 3 انگلیوں سے زیادہ سے کبھی کھانا کھاتے لیکن 2 انگلیوں سے کھانا نہیں تناول فرماتے تھے۔ اور حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت تمام عمر جو کی روٹی کھاتے رہے۔ کتاب کا حوالہ ہے، مولوی فرماتے ہیں کہ گندم کی روٹیاں کھانے کی مختلف حدیثیں وارد ہوئی ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کی غالب غذا گندم کی روٹیاں نہ رہی ہوں، یا آپ اپنے مال سے نہ کھاتے رہے ہوں، یا بعثت سے پہلے یا ہجرت سے پہلے یا بعد میں نہ کھاتے ہوں۔ کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دوسری روایت میں وارد ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رطب دائیں ہاتھ سے کھانے اور اس کا بیج بائیں ہاتھ میں جمع کرتے جاتے تھے، زمین پر نہیں پھینکتے تھے۔ اتنے میں ایک بھیڑ ادھر سے گزری، آپ نے اس کو اشارہ کیا، وہ آپ کے نزدیک آئی، آپ نے بایاں ہاتھ اس کی جانب بڑھا دیا، وہ اس میں سے بیج کھانے لگی۔ پھر حضرت رطب کھاتے جاتے تھے اور بیج اس کی طرف پھینکتے جاتے تھے۔ جب حضرت کھانے سے فارغ ہو گئے تو وہ بھیڑ پھر چلی گئی۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ حضرت لہسن، پیاز اور ترئی اور بدبودار شہد تناول نہ فرماتے اور کبھی کسی کھانے کی مذمت نہ کرتے۔ اگر اچھا معلوم ہوتا تو آپ کھا لیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور پیالے کو انگلیوں سے صاف کر کے کھاتے۔ انگلیاں چاٹتے، کھانے سے فارغ ہو کر ہاتھ دھوتے اور چہرے اقدس پر مل لیتے۔ جہاں تک ممکن ہوتا تنہا کوئی چیز نہ کھاتے۔ پانی پینے میں پہلے بسم اللہ کہتے، تھوڑا پی کر 3 مرتبہ الحمدللہ فرماتے اور کبھی ایک سانس میں پانی پی لیتے، اور کبھی لکڑی کے برتن میں، کبھی چمڑے کے، کبھی مٹی کے برتن میں پیتے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو چلو سے پی لیتے، کبھی مشک کے دہانے سے پی لیتے، اور اپنے سر اور
ریش مبارک کو آپ اور اپنے سر و ریش مبارک کو آب صدر سے دھویا کرتے۔ جسم پر تیل ملنا پسند تھا، بکھرے ہوئے بال رکھنا اچھا نہ سمجھتے، مختلف قسم کے تیل کی مالش کرتے تھے۔ پہلے سر و داڑھی سے ابتدا فرماتے، سر کو مقدم رکھتے، روغن بنفشہ کی بھی مالش کرتے، سر و داڑھی میں کنگھی کرتے، ان میں سے جو بال نکلتے لوگ ان کو برکت کے لیے رکھ لیتے تھے۔ فرماتے تھے کہ لوگوں کے ہاتھوں پر جو بال ہیں میرے ہیں، اور حج و عمرہ میں بال کٹواتے تو ان کو جبرائیل آسمان پر لے جاتے۔ روزانہ 2 مرتبہ داڑھی میں شانہ کرتے، ہر مرتبہ 40 بار داڑھی کے نیچے سے اور 7 بار اوپر سے کنگھی کرتے، اور مشک و عنبر اور غالیہ سے اپنے تئیں معطر فرماتے اور عود سے بخور کرتے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کھانے سے زیادہ حضرت کا خرچ خوشبو میں ہوا کرتا تھا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ 3 صفتیں حضور کی ذات میں ایسی تھیں جو کسی میں نہ تھیں۔ آپ کے جسم اقدس میں سایہ نہ تھا، جس راستے سے گزرتے 2-3 روز تک وہ معطر رہتا اور لوگ آپ کی خوشبو سے سمجھ لیتے کہ ادھر سے تشریف لے گئے۔ آپ کسی درخت اور پتھر کے پاس سے نہیں گزرتے تھے مگر یہ کہ وہ حضرت کے لیے سجدہ کرتا۔ فرماتے تھے کہ عورتوں میں خوشبو میری لذت ہے، نماز میری آنکھوں کی روشنی ہے۔ دائنی آنکھ میں 3 اور بائیں میں 2 سلائیاں سرما لگاتے، آئینہ دیکھتے اور شانہ کرتے، اور اصحاب کی مجلس کے لیے اپنے کو آراستہ فرماتے۔ سفر میں تیل کی بوتل ساتھ رکھتے اور سرما دان، قینچی، آئینہ، مسواک، کنگھی، سوئی، رسی، سوا اور مسواک اوپر رکھتے۔ کبھی کلا امامے کے نیچے سر پر رکھتے، کبھی امامہ بغیر کلا کے باندھ لیتے، کبھی صرف کلا سر پر رکھتے، اور سفر میں سیاہ ریشمی امامہ باندھتے اور کبھی جبہ اور اونی امامہ پہنتے۔ جب نیا کپڑا پہنتے خدا کا شکر ادا کرتے، سوتے تو دائنی کروٹ سوتے، دائنا ہاتھ چہرے کے نیچے رکھتے اور آیت الکرسی پڑھتے۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت خواب سے بیدار ہوتے تو سجدہ شکر ادا کرتے اور سونے سے پہلے 3 مرتبہ مسواک کرتے۔ رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو 1 مرتبہ مسواک کرتے، اسی طرح نماز صبح سے پہلے 1 مرتبہ کرتے، اور پیلو کی لکڑی کی مسواک استعمال کرتے۔ حضرت مزاح بھی کرتے تھے مگر بیہودہ الفاظ کبھی استعمال نہ فرماتے۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اس بندے کو کون خریدتا ہے؟ یعنی خدا کا بندہ۔ ایک روز ایک عورت حضرت سے اپنے شوہر کا حال بیان کر رہی تھی۔ حضرت نے فرمایا، وہ تیرا شوہر وہ ہے جس کی آنکھ سفید ہے؟ عورت نے کہا نہیں۔ پھر جب اس نے اپنے شوہر کا ذکر کیا تو اس نے کہا، حضرت نے مزاح فرمایا تھا اور سچ کہا تھا، ہر ایک کی آنکھ میں سیاہی سے زیادہ سفیدی ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ انصار کی ایک عورت نے حضرت سے عرض کی کہ خدا سے میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے بہشت میں جگہ دے۔ حضرت نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی۔ یہ سن کر وہ عورت رونے لگی تو حضرت ہنسے اور فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جوان اور باکرہ ہو کر داخل جنت ہوں گی۔ دوسری روایت میں وارد ہے کہ ایک روز حضرت نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہ جائیں گی۔ وہ باہر جا کر رونے لگی۔ حضرت بلال نے اس کو دیکھا اور رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے حضرت کا ارشاد بیان کیا۔ بلال اس کو لیے ہوئے حضرت کی خدمت میں آئے اور کہا، یہ عورت آپ کا ایسا ارشاد بیان کرتی ہے؟ فرمایا ہاں، اور کالے لوگ بھی بہشت میں نہ جائیں گے۔ یہ سن کر بلال بھی رونے لگے کیونکہ وہ کالے تھے۔ اتنے میں جناب عباس آئے اور انہوں نے حال دریافت کیا۔ حضرت نے فرمایا، بوڑھے آدمی بھی داخل جنت نہ ہوں گے، وہ بھی رنجیدہ ہوئے۔ پھر حضرت نے فرمایا، خدا ان کو جوان اور بہترین صورتوں میں خلق فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ بیان کرتے کہ ایک عورت نے حضرت سے شکایت کی کہ فلاں شخص نے میرا بوسہ لے لیا۔ حضرت نے اس کو بلایا اور پوچھا کیوں ایسی حرکت کی؟ اس نے کہا، حضور اگر میں نے برا کیا تو وہ بھی اس کے بدلے میرے ساتھ ایسے ہی کر لیں۔ حضرت نے مسکرا کر فرمایا، آئندہ کبھی ایسا نہ کرنا۔ اس نے کہا، بہت اچھا، نہ کروں گا۔ صحابہ کے مزاح کے بارے میں ہے کہ صحبت مہاجر ایک سفر میں نعمان بدری کے پاس آئے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے کہا، میرے ساتھی موجود نہیں ہیں۔ صحبت نے دیکھا کہ مسافروں کا ایک گروہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس پہنچے اور کہا، میرا ایک غلام بہت زبان دراز ہے، میں اس کو فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ کہے کہ میں غلام نہیں، آزاد ہوں، تو اس کی بات مت ماننا ورنہ میرا غلام ہاتھ سے نکل جائے گا۔ غرض
نعمان کو 10 اونٹ کے عوض فروخت کر دیا۔ خریداروں نے آ کر نعمان کے گلے میں رسی ڈال دی اور کھینچنا شروع کیا۔ نعمان نے پوچھا میرے متعلق یہ مذاق تم سے کس نے کیا؟ خریداروں نے کہا ہم تیری زبان درازی سن چکے ہیں، غرض ان کو کھینچ لے گئے۔ جب ان کے رفقا آئے تو ان کو واپس لائے۔ یہ قصہ حضرت سے بیان کیا تو آپ بہت ہنسے۔ نعمان بھی بہت مزاق کیا کرتے تھے۔ ایک روز محرمہ بن نوفل کو جو نابینا تھے پیشاب معلوم ہوا۔ وہ بولے کوئی مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں پیشاب کر لوں۔ نعمان ان کا ہاتھ پکڑ کر لائے اور مسجد کے گوشے میں کھڑا کر دیا اور کہا پیشاب کر لو، اور خود بھاگ گئے۔ لوگوں نے دیکھا تو چلائے اور نوفل کو گالیاں دی کہ کیوں مسجد میں پیشاب کرتا ہے۔ انہوں نے پوچھا مجھے یہاں کون لایا؟ لوگوں نے کہا نعمان لائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ خدا سے عہد کرتا ہوں کہ جب اس کو پاؤں گا اپنے ڈنڈے سے ماروں گا۔ نعمان کو بھی معلوم ہو گیا۔ ایک روز وہ محرمہ کے پاس آئے اور کہا آپ چاہتے ہیں کہ نعمان تک آپ کو پہنچا دوں کہ آپ اس کو ڈنڈے لگائیں؟ انہوں نے کہا ہاں، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر عثمان کے پاس لائے جبکہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور کہا یہ ہے نعمان، اور خود بھاگ گئے۔ محرمہ نے اپنا ڈنڈا بلند کیا اور پوری قوت سے عثمان کو مارا۔ لوگوں نے شور مچایا کہ کیوں خلیفہ کو مارتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کون تھا جو مجھے یہاں لایا؟ لوگوں نے کہا نعمان تھے۔ انہوں نے کہا اب کبھی نعمان سے تعلق نہ رکھوں گا۔ مؤلف کہتے ہیں کہ حضرت کے آداب حسنہ اور اخلاق حمیدہ بیان سے باہر ہیں جن کا احاطہ نہیں ہو سکتا، چونکہ کتاب حلیۃ المتقین اور عین الحیات میں اکثر بیان کر چکا ہوں، اس لیے یہاں اتنے پر اکتفا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پر کتاب کا 8واں باب حضرت کے اخلاق حمیدہ و اطوار پسندیدہ اپنے اختتام کو پہنچے، اور ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 24 کا بھی اختتام کرتے ہیں، اور پارٹ نمبر 25 کا آغاز 9واں باب حضرت کے فضائل و مناقب اور خصوصیات کا مختصر تذکرے سے کریں گے انشاءاللہ۔